آج میں اور آپ جیسے آپ حدیث مبارکہ سننے کے لیے آپ آئے ہوئے سن رہے ہیں، صحیح ہے۔ دور رسالت میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کا صحابہ کی بہت ساری ایسی نیتیں ہوں گی، کیوں حضور نے خود فرمایا نا نیت المؤمن خیر من عملی۔ اب صحابہ تو اس کا کیا ہے، نور نظر ہوں گے، صحابہ کو تو اس سے زیادہ ہم نے تو یہ محدثین کی روایتوں سے ہم تک پہنچے سنا ہے۔ اب صحابہ نے تو حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے، کتنی نیتیں کی ہوگی حدیث سننے کے لیے، حضور سے تعلیم سیکھنے کے اعتبار سے کتنی اچھی نیتیں کی ہوگی۔ اب صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے جب تعلیم حاصل کرتے تھے نا، صحابہ کی یہ بھی نیت تھی حضور علیہ السلام کے چہرے انور دیکھتے رہیں گے۔ کیا ہے، حضور کا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ بھی عبادت ہے، حضور کا چہرہ دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور جب تک دیکھتے رہیں گے ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملتا رہے گا، علم دین سیکھتے رہیں گے، قرآن و سنت سمجھتے رہیں گے۔ اسی لحاظ سے دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، کیا ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین، حضرت سیدنا عباد بن بشر اور دوسرا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، رات کے ٹائم میں بھی نا جیسے اور صحابہ کرام چلے جاتے، لیکن یہ ایسے صحابہ کرام تھے رات دیر تک بھی حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے رہتے۔ یا رسول اللہ ہمیں دین اسلام سکھائے۔ وہ دیر رات، اندھیری رات ہو جاتی نہیں نا۔ اب آپ پتہ ہے آج جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے، رات کا ٹائم ہے، بلب جلا لو، گلیوں میں جانا ہے تو لائٹیں جل رہی ہوتی ہے، روشن ہوتا ہے، لیکن دور رسالت میں ایسے لائٹنگ کا حساب نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام دیر تک حضور علیہ السلام سے قرآن سیکھتے رہے، حدیث مبارکہ سیکھتے رہے، اور جیسے ہی دیر تک سیکھتے سیکھتے جب جانے کے ٹائم آتا نا حضور علیہ السلام، اب یہ صحابہ کی کرامت ہے، کیا ہے، جب جانے کا ٹائم آتا نا حضور علیہ السلام کی صحبت سے اب نکل کر جا رہے ہیں، تو رات کی تاریخی اندھیری ہے بہت سارا، اب ایسی بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز نہ آ جائے یا کوئی تکلیف دہ چیز ان کو کھا نہ لے یا ان کو نقصان نہ پہنچائے، اب کیسے جائے، حضور علیہ السلام کی صحبت سے نکل گئے، اندھیرا کیسے جائے۔ تو روایتوں میں محدثین نے لکھا ہے کہ صحابہ کی کرامت دیکھیں کہ جیسے حضور علیہ السلام کی صحبت سے نکل کر اندھیرے میں چلنے لگتے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا روشن، ایک ایسی چیز روشنی کی مانند کر دی کہ وہ کیا اس روشنی کے اندر چلے جاتے، جیسے آج لائٹ ہوتی ہے نا، یوں جلا کر روشنی اور یہ بندے جا ہوتے، اس ٹائم پر ایسی اللہ تعالیٰ نے روشنی کر دی ان کے لیے کہ وہ اس روشنی سے جا رہے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر محدثین نے فرمایا کوئی صحابہ ہوتے ہیں نا، سب کے گھر الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں ہوتے، اب ایک صحابی کا گھر ادھر ہے، دوسرے صحابی کا ادھر ہے، اب روشنی ایک ہے، کیا کرے، تو پھر کیا ہوا، اس روشنی سے نا دونوں ایک روشنی الگ ہو گئی، ایک روشنی اس کے سامنے جا رہی ہے، وہ صحابی ادھر جا رہا ہے، دوسری روشنی ادھر جا رہی ہے، وہ صحابی ادھر جا رہے ہیں۔ اب اس واقعے کو بہت سارے ایسے خطیب بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک لاٹھی تھی، ایک لاٹھی کے اوپر مس کیا تو دونوں ایسے روشن ہو گئی، تو محدثین فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، حدیث مبارکہ میں ایسا کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ لاٹھی تھی، نہیں، وہ ایک ایسا نورانی روشن نور تھا جس کی وجہ سے وہ کیا ہے چلتے رہے اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئے، گھر پہنچ گئے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو نا بیان کرتے ہوئے محدثین پتہ ہے خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے رات کی تاریکی میں جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا دل اور ان کے راستے منور فرما دیتا ہے، روشن فرما دیتا ہے۔ اگر وہ تاریخ بھی ہو نا، اللہ تعالیٰ ان کے راستوں کو منور فرما دیتا ہے۔ اب یہ راستے دنیاوی لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، اخری لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب کتنی فضیلت ہے، صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے حدیث سیکھنے کے لیے راتوں تک بیٹھتے تاکہ ہم حدیث سے سیکھیں۔ اور آپ نے سنا ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں حضور علیہ السلام کی صحبت میں زیادہ تر رہتا، لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے، میں حضور کی صحبت میں ہر وقت اس لیے رہتا کہ حضور علیہ السلام کوئی حدیث فرمائے تاکہ میں یاد کر لوں، مجھے حضور علیہ السلام کی حدیث یاد ہو جائے۔ کتنا شوق ہوتا تھا صحابہ کو۔